کھڑے ہونا سختی سے منع ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث سنا رہا ہوں. حدیث بہت کلیئر ہے. نبی علیہ السلام اپنی ایک عصا کے ساتھ، سٹک کے ساتھ علالت میں تھے، طبیعت خراب تھی، داخل ہوا اور صحابی کھڑے ہو گئے. صحیح حدیث سنا رہا ہوں حضرت انس سے، اور ایک نہیں ہے، 2 حدیثیں. اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کو دیکھا اور صحابہ چونکا کہ نبی علیہ السلام کو یہ بات اچھی نہیں لگی. نبی علیہ السلام نے کہا یہ اجمیوں کی جہالت کب سے شروع کی ہے تم نے، جو بڑوں کی تقرین میں کھڑے ہو جاتے تھے. اپنی شناخت سمجھیں، آپ صرف اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. مسلمان صرف اللہ کے سامنے قیام کرتا ہے، کسی اور انسان کے سامنے نہیں. صحابی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو ہمیشہ یہ بات ناگوار گزرتی تھی. اب 2 مسائل آئیں گے اس پہ. ایک حضرت سعد بن معاذ کے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا نا، قوموا لسیدکم. جب وہ لائے جا رہے تھے، شہید ہونے لگے تھے، تو اوس کے قبیلے کو کہا قوموا لسیدکم. وہ آپ کو کانٹیکسٹ تو پڑھیں، اس وقت مسئلہ کیا پڑ گیا ہوا تھا اوس کا خزرج کے ساتھ. جب بنو قریظہ کی لڑائی کے بعد فوراً بعد معاملہ کیا چل رہا تھا. اور اگر نبی السلام نے کہہ دیا قوموا لسیدکم تو ٹھیک ہے، ہم بھی ان کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. سعد بن معاذ آئیں گے تو لے آؤ سعد بن معاذ کو، ہم بھی کھڑے ہو جاتے. جب ہمیں عمومی حکم مل گیا حدیث میں، اس کے اندر سے جان کے میم میخ نکالے گا یہ انکل آنٹی. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. معزز ناظرین و سامعین، دنیا میں کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو فتنے پھیلانے کی کوششیں کر رہے ہیں، جو گمراہیاں پھیلانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور جو ہماری نیو جنریشن ہے، جو ہماری نیو نسل ہے، ان کے ذہنوں میں، ان کے دماغوں میں اور ان کے دلوں میں بغض اور کینہ بھرا جا رہا ہے علماء کرام کے حوالے سے اور مفتیان کرام کے حوالے سے. ہماری نیو جنریشن کو علماء کے خلاف کیا جا رہا ہے. جب کوئی گمراہ کرنے والے لوگ آتے ہیں ہماری نیو نسل کے پاس، تو ہماری نیو جنریشن ان کے گمراہ کرنے سے گمراہ ہو بھی جاتی ہے. یہ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اس وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں چونکہ بچپن سے ہی ان کو والدین اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ڈلوا دیتے ہیں، دنیاوی تعلیم حاصل کرواتے ہیں، دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں، دینی تعلیم نہیں دلواتے. اگر دینی تعلیم دلواتے ہیں تو بہت کم دینی تعلیم دلواتے ہیں. جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جب ان سے اسلامی سوال و جوابات ہوتے ہیں، تو وہ اسلامی سوال و جوابات ان کے ذہنوں کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، اور پھر وہ فتنوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں اور گمراہیوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ بچپن سے ہی انہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے، دینی تعلیم انہوں نے حاصل ہی نہیں کی، لہٰذا وہ فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اب یہ گمراہ کرنے والے کون شخص ہیں؟ یہ آج کل نکلے ہوئے ہیں نام نہاد موٹیویشنل اسپیکرز، جن کو موٹیویشنل اسپیکرز کہا جاتا ہے. یاد رکھیے گا، موٹیویشنل اسپیکر کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ حوصلہ افزائی کرنے والا خطیب. تو ہم ان موٹیویشنل اسپیکرز سے گزارش کرتے ہیں جتنے بھی آج کل نکلے ہوئے ہیں کہ آپ اپنی حد میں رہ کر حوصلہ افزائی کریں. آپ اپنی حد میں رہ کر لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں، منع نہیں ہے. لیکن جو کام محدثین کا ہے، جو کام علماء کرام کا ہے، جو کام مفتیان کرام کا ہے، اس کام میں آپ دخل اندازی نہ کریں. اپنی حد میں رہ کر آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے. اب یہ جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، یہ اپنے آپ کو علماء کرام سے، مفتیان کرام سے بڑا سمجھتے ہیں. میری مراد بڑا سمجھنے سے یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عالم دین سے ایک مسئلے کو زیادہ صحیح ہم نے سمجھا ہے، یعنی کہ جو مسئلہ عالم دین نے سمجھا ہے اس سے زیادہ صحیح مسئلے کو ہم نے سمجھا ہے، اور عوام کو صحیح طریقے پر ہم ہی چلا رہے ہیں. عالم دین جو علماء کرام ہیں وہ غلط طریقے پر عوام کو چلا رہے ہیں. یہ موٹیویشنل اسپیکرز کالجز میں جا کر، یونیورسٹیز میں جا کر لیکچر دیتے ہیں. اسی طرح ایک مشہور و معروف نام ہے ساحل ادیم صاحب، جن کو آپ نے ویڈیو میں ملاحظہ فرمایا، ان کی گفتگو آپ نے سماعت کی. یہ بھی لیکچر دیتے ہیں کالجز میں جا کر، یونیورسٹیز میں جا کر. جب بھی کوئی شرعی مسئلہ آتا ہے تو بغیر سمجھے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسا ہے، یہ مسئلہ ایسا ہے، لہذا اس مسئلے پر عمل کرو. اور لوگ کچھ ایسے ہیں جو اپنے لیے مسائل نکال رہے ہیں. کچھ ان کی ایسی ویڈیو ہیں جس میں یہ فرماتے ہیں
تو یاد رکھیے گا اسی طریقے سے یہ ایک یونیورسٹیز میں جا کر، یونیورسٹی میں یا کالج میں جا کر یہ لیکچر دے رہے ہیں، وہاں پر ایک لڑکی نے اس سے سوال کیا اور وہ کھڑی ہو کر اس سے سوال کرنے لگی۔ تو جب اس نے دیکھا کہ لڑکی کھڑی ہوئی ہے سوال کرنے کے لیے، تو اس نے فوراً ہی کہا کہ بیٹا اسلام میں کسی کے لیے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے، اسلام میں دین میں سختی سے منع کیا گیا ہے کسی کے لیے کھڑا ہونا۔ اور بطور دلیل کے انہوں نے 2 حدیثیں ذکر کی اور فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ 2 حدیثیں جو ہیں یہ صحیح ہیں، ان کی سند جو ہے وہ صحیح ہے۔ میں آگے چل کر یہ حدیثیں ذکر کرتا ہوں کہ ان کی سند صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا یہ بالکل جائز ہے، بلکہ جائز تو ہے ہی ہے، یہ مستحب بھی ہے، یہ سنت صحابہ بھی ہے، یہ سنت انبیاء بھی ہے۔ جب کوئی عالم دین آ جائے یا استاد صاحب آ جائیں یا والدین میں سے کوئی آ جائے تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا یہ بالکل جائز ہے، اور اس پر متعدد کثیر احادیث موجود ہیں، جن میں سے بطور برکت حاصل کرنے کے لیے میں چند آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیے گا مجموع الزوائد یہ حدیث کی معتبر کتاب ہے، اس کی 8ویں جلد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ روایت کرنے والے محمد بن ہلال رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، یہ فرماتے ہیں میرے والد فرماتے ہیں، محمد فرماتے ہیں کہ میرے والد فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، ہم کھڑے ہو گئے حضور کے لیے، ہم حضور کے لیے کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ اپنا کام حضور سر انجام دے کر دوبارہ گھر واپس تشریف لے گئے، پھر ہم بیٹھ گئے۔ اب اس حدیث کا کیا مفہوم ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ بن رہا ہے کہ حضور کے صحابہ مسجد میں بیٹھے ہیں، حضور آتے ہیں، حضور تشریف لے کر آتے ہیں مسجد میں، حضور کے صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جب تک حضور اپنے کام کو سر انجام نہیں دیتے اس وقت تک حضور کے صحابہ کھڑے رہتے ہیں، حضور جب کام کو سر انجام دے دیتے ہیں پھر حضور کے صحابہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا یہ بالکل جائز ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کی سند میں امام نور الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علامہ بزار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی سند جو ہے اس حدیث کی وہ صحیح ہے، اس کی سند ضعیف نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو امام بخاری کا حوالہ مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام بخاری نے کہاں فرمایا، امام بخاری کی کتاب ہمیں دکھاؤ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور و معروف کتاب کتاب الادب ہے، اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک باب باندھا، ایک چیپٹر آپ نے قائم کیا، وہ نام کیا اس کا؟ باب قیام الرجل اخیہ، یعنی کسی مرد کا اپنے بھائی کے لیے تعظیم کے طور پر کھڑا ہونا، اس پر آپ نے باب باندھا، اور اس میں آپ نے متعدد احادیث بھی ذکر کی، اور ان احادیث میں سے ایک حدیث آپ نے یہ بھی ذکر کی بطور دلیل کے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ والی، جو یہ موصوف صاحب جو ساحل ادیم صاحب دوران گفتگو حدیث یہ بیان کر رہے تھے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ والی، اور یہ فرما رہے تھے کہ یہ ان کے لیے حکم تھا جو حضور نے فرمایا تھا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے تعظیم کے طور پر کھڑے ہو جاؤ، حضور نے جو اپنے صحابہ کو فرمایا یہ ان کے لیے حکم تھا، لہذا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو لایا جائے تو پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ تو میرا سوال ہے ساحل ادیم صاحب سے کہ ساحل ادیم صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو معاذ اللہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی؟ کیا انہوں نے صحیح طریقے سے معاذ اللہ صحیح طریقے سے حدیث کو نہیں سمجھا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت سعد کے لیے یہ حکم تھا، ان کو لایا جائے تو ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بڑے محدث ہیں، امام المحدثین ہیں، جن کی معتبر کتاب صحیح بخاری ہے، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ بطور دلیل کے حدیث یہ ذکر کر رہے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اور فرما رہے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا یہ بالکل جائز ہے۔ اور یاد رکھیے گا سید کی 2 قسمیں ہیں، یہ جو حضور نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا قوموا یا سیدکم، سید کی 2 قسمیں ہیں، ایک جو ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہو، ایک ان کو سید بولا جاتا ہے، اور ایک سید وہ ہے جو عالم دین ہو، جو بڑا مفتی ہو۔ اب یاد رکھیے گا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کیا فرمایا؟ سیدکم، ان کو سید کیوں فرمایا؟ کیونکہ وہ ایک بڑے عالم دین تھے، وہ بڑے مفتی تھے، بڑے فقیہ تھے، اس لیے ان کو سید کا لفظ حضور نے فرمایا، ان کے لیے فرمایا۔ تو جب بھی کوئی عالم دین آئے وہ بھی ہمارا سردار ہی ہے، تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے۔ علامہ
بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عمدۃ القاری کے اندر بھی یہی فرماتے ہیں کہ عالم دین کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے۔ اور یہ جو ساحل ادیم صاحب بطور دلیل کے یہ حدیث ذکر کر رہے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے عصا مبارک کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تشریف لائے تو دیکھا حضور کے صحابہ کھڑے ہو گئے، تو حضور نے ان کو فرمایا کیا تم اجمیوں کی جہالت اختیار کی ہوئی ہے، کیا تم اجمیوں کی طرح کھڑے ہو جاتے ہو؟ انہوں نے جو حدیث ذکر کی ہے تو اس حدیث کی انہوں نے کہا ہے کہ یہ صحیح سند ہے۔ انہوں نے کہا ساحل ادیم صاحب نے کہ اس کی سند صحیح ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے، اس کی سند ضعیف ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ اور یاد رکھیے گا احکام شرعیہ میں ضعیف حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ آپ میزان الاعتدال اٹھا لیں، آپ تہذیب و تہذیب اٹھا لیں، اس کے اندر موجود ہے کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے، اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک راوی ہے مجہول ہے، وہ ابو العدبس یہ راوی ہے، یہ مجہول ہے، اس وجہ سے یہ حدیث ضعیف ٹھہری۔ تو یاد رکھیے گا احکام شرعیہ میں ضعیف حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر صحیح حدیث ہے، مرفوع حدیث ہے، تو پھر احکام شرعیہ میں صحیح حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ حدیث ضعیف ہے تو اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ اور یہ ساحل ادیم صاحب جو ہیں انہوں نے کبھی مدرسے کا منہ دیکھا ہی نہیں اور انہوں نے کبھی اصول حدیث پڑھی ہی نہیں، لہٰذا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور آخر میں یہ ساحل ادیم صاحب نے کہا کہ قیام صرف اللہ کے سامنے کرنا چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قیام فی نفس ہی عبادت نہیں ہے، فی نفس ہی جو عبادت ہے وہ رکوع اور سجود ہے، لہٰذا اللہ کے سامنے قیام کرنا اور معنی میں ہے اور مخلوق کے سامنے تعظیم کے طور پر کھڑا ہونا یہ اور معنی میں ہے۔ قیام فی نفس ہی عبادت نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ قیام صرف اللہ کے سامنے کرنا چاہیے یہ ایک لا علمی اور جہالت پر مبنی بات ہے، اور یہ سنت انبیاء بھی ہے کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا۔ در منصور، تفسیر در منصور کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ حدیث ذکر کی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دیکھا آتے ہوئے، تشریف لاتے ہوئے دیکھا، تو یہ بطور تعظیم کے طور پر یہ کھڑے ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اب دیکھیں یہ انبیاء کی بھی سنت ہے، تو انبیاء کی بھی سنت ہے کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا، یہ صحابہ کی بھی سنت ہے، اور یہ علماء کرام کی بھی سنت ہے کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا۔